السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایمان کے ایک بڑے اہم سفر پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا سفر جو شک سے شروع ہو کر یقین کی منزل تک جاتا ہے۔ اچھا، کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میرا ایمان کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ یا یہ شکوک و شبہات کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا شک کرنا ایمان کے خلاف ہے؟ اگر ایسے سوالات ذہن میں آتے ہیں تو یہ گفتگو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ شک اور یقین کا رشتہ کیا ہے، کیا یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں یا ایک ہی راستے کی دو منزلیں؟ تو چلیں سب سے پہلے شک کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ کیا یہ کوئی روحانی بیماری ہے جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے، یا یہ ایک طرح کی بیداری ہے، ایک اشارہ ہے جو ہمیں گہری سمجھ کی طرف لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر شک برا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے تعمیری شک، جو سچائی کی تلاش کے لیے سوال کرتا ہے، یہ سمجھ کو بڑھاتا ہے، تحقیق کے دروازے کھولتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک تخریبی شک بھی ہے، جو صرف ضد، انا اور انکار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ شک ہے جو جواب ملنے کے بعد بھی دل کو بے چین رکھتا ہے اور انسان کو اچھے عمل سے ہی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ آزمائشیں، سوالات اور ذہنی کشمکش یہ سب ایمان کے سفر کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو شک کی بات تو ہو گئی، اب بڑھتے ہیں منزل کی طرف، یعنی یقین کی طرف۔ آخر ایمان میں اس یقین کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یقین کا مطلب ہے کہ ذہن میں کوئی سوال ہی نہ آئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقین اندھی تقلید کا نام نہیں ہے۔ یقین اصل میں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقل کا سکون، دل کا اطمینان اور اس اطمینان کے نتیجے میں عمل پر ثابت قدمی۔ اور یہ جو دل کا اطمینان ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن ہمیں بالکل واضح بتاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یقین کا گہرا تعلق دل کے سکون سے ہے، اور دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو پھر یہ سفر طے کیسے کیا جائے؟ وہ کون سے قدم ہیں جو ایک انسان کو شک کی گھاٹیوں سے نکال کر یقین کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں؟ اس کا ایک بڑا منظم راستہ ہے۔ سب کچھ ایک شک سے شروع ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا شک ایک سوال کو جنم دیتا ہے۔ وہ سوال ہمیں تحقیق پر مجبور کرتا ہے۔ تحقیق سے ہمیں سمجھ اور فہم ملتا ہے۔ جب سمجھ آتی ہے تو دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور وہی اطمینان آخر کار پختہ یقین میں بدل جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی تو سائنسی طریقہ کار کی بھی بنیاد ہے۔ آئیے اس سفر کو سمجھنے کے لیے قرآن سے ایک عظیم مثال دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ یقین کی گہرائی کیسے تلاش کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیں، جو ایمان کی پوری نفسیات کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شک نہیں تھا، یہ تو ایمان کو ایک درجے سے اگلے اور اونچے درجے پر لے جانے کی خواہش تھی۔ یعنی علم کی بنیاد پر جو یقین تھا، جسے علم الیقین کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہونے والے یقین یعنی عین الیقین تک پہنچنے کی طلب تھی۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی جو ایمان کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں عملی اقدامات کی طرف۔ آج کے اس دور میں ہم اپنے یقین کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اپنے سوالوں کے جواب آخر کہاں سے لیں؟ قرآن ہمیں ایک سنہری اصول دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اپنے دینی سوالات کا علاج اسی سے کروائیں جس کے پاس علم کا مرہم ہو۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ ہم اپنے سب سے گہرے روحانی سوالات کا جواب کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے کامنٹس میں، طنز کرنے والے کلپس میں اور غیر مصدقہ معلومات میں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الجھن بڑھتی ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔
تو یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مکمل حکمت عملی چاہیے۔ ہمیں 3 محاذوں پر کام کرنا ہے۔ عقل کے لیے مستند علم حاصل کریں اور اہل علم سے جڑیں۔ دل کے لیے اللہ کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اور عمل کے لیے نماز قائم کریں، تقوی اختیار کریں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے اور ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ بات بہت سادہ ہے۔ شک سے ڈرنا نہیں ہے، لیکن شک میں رکنا بھی نہیں ہے۔ اپنے شک کو ایک سوال بنائیں، اس سوال کا جواب مستند علم سے تلاش کریں اور پھر اس علم کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ جب اس راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ یقین خود بخود مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور دل کو وہ سکون ملے گا جس کی اسے تلاش ہے۔ اگر اس گفتگو سے کسی دل کو کوئی روشنی ملی ہو تو اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ اس سفر سے کیا سیکھا، اور مزید ایسی گفتگو کا حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سچا فہم، مضبوط ایمان اور کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔